السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوئیں گے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سیرت مصطفیٰ کا پیج نمبر 548 ٹو پیج نمبر کہاں تک پڑھیں گے، ایک منٹ آپ کو پتا تھا، ٹو پیج نمبر 554۔ تو چلیے اسٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ چینل بننے ہو تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دو تاکہ ہماری نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہوئے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بخاری اما بعد، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو شخص تم میں سے خدا عز و جل کی پرستش کرتا تھا تو خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مِتَّ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان میں سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہ تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص اس آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اضطراب کی حالت میں ننگی شمشیر لے کر جو اعلان کرتے پھرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، اس سے رجوع کیا، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ تجہیز و تکفین، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان کرے، اس لیے یہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچہ حضرت فضل بن عباس و حضرت قاسم بن عباس و حضرت علی و حضرت عباس و حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے مل جل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اور ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات اور تری جمع تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوش محبت اور فرط عقیدت میں اس کو زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ غسل کے بعد 3 صوتی کپڑوں کا جو گاؤں کے بنے ہوئے تھے کفن بنایا گیا، ان میں قمیص و عمامہ نہ تھا۔ نماز جنازہ تیار ہوا تو لوگ جب نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارک کے حجرہ مقدسہ کے اندر ہی تھا، باری باری سے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے، لیکن کوئی امام نہ تھا۔ قبر انور، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قبر شریف تیار کی جو بغلی تھی، جس میں اطہر کو حضرت علی و حضرت فضل بن عباس و حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ قبر منور میں اتارا۔ لیکن ابو داؤد کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما بھی قبر میں اترے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ اختلاف رونما ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہونا چاہیے، اور کچھ نے یہ رائے دی کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اس جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھودنے کو اٹھایا اور اس جگہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اس میں سے مدفون ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل شریف اور تجہیز و تکفین کی سعادت میں حصہ لینے کے لیے ظاہر ہے کہ شمع نبوت کے پروانے اس قدر بے قرار رہے ہوں گے، مگر جیسا کہ تم تحریر کر چکے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ وصیت فرما دی تھی کہ میرے غسل اور تجہیز و تکفین میرے اہل بیت ہی کرے۔ یہ میرے گھر پہ چھوٹی بہن ہے تو وہ روتی ہے تو اس لیے آواز آ رہی ہے، اوکے؟ تو آپ لوگوں کو تھوڑا ڈسٹرب ہوئے گا تو میں تھوڑا سمجھ لینا، یہ تھوڑی چھوٹی ہے نا اس لیے۔ پھر امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بحیثیت امیر المومنین ہونے کے یہی حکم دیا کہ یہ اہل بیت ہی کا حق ہے۔ اس لیے حضرت عباس اور حضرت اور اہل بیت رضی اللہ عنہ نے کواڑ بند کر کے غسل دیا اور کفن پہنایا، مگر شروع سے آخر تک خود حضرت امیر المومنین اور دوسرے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حجرہ مقدسہ کے باہر حاضر رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اس قدر زاہدانہ تھی کہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد کیا چھوڑا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند موته درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلته البیضاء وسلاحه وارضا وجعلها صدقہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ درہم اور دینار چھوڑا، نہ لونڈی اور غلام، نہ اور کچھ، صرف اپنا سفید خچر اور ہتھیار اور کچھ زمین جو مہان مسلمانوں پر صدقہ کر گئے چھوڑا تھا۔ بہرحال پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متروکات میں 3 چیزیں تھیں: پہلا بنو نذیر فتح خیبر کی زمینیں، سیکنڈ سواری کا جانور، تھرڈ ہتھیار۔ یہ تینوں چیزیں قابل ذکر ہیں۔ زمین: بنو نذیر فتح خیبر کی زمینوں کے باغات وغیرہ کی آمدنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے سال بھر کے اخراجات اور فقراء اور مساکین اور عام مسلمانوں کے حاجت میں صرف فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن چاہتے تھے کہ ان جائیدادوں کو میراث کے طور پر وارثوں کے درمیان تقسیم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان لوگوں نے اس کی درخواست پیش کی، مگر آپ اور حضرت عمر وغیرہ کابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں کو یہ حدیث سنا دی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کوئی وارث ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے۔ اور اس حدیث کے روشنی میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بموجب یہ جائیدادیں وقف ہو چکی ہیں، کہ لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس زندگی میں جن مدات و مصارف میں ان کی آمدنیاں خرچ فرمایا کرتے تھے اس میں سے کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصرار سے بنو نذیر کی جائیداد کا ان دونوں کو اس شرط پر متولی بنا دیا تھا کہ اس جائیداد کی آمدنیاں انہی مصارف میں خرچ کرتے رہیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے۔ پھر ان دونوں میں کچھ ان بن ہو گئی اور ان دونوں حضرات نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بنو نذیر کی جائیداد تقسیم کر کے آدھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تولیت میں دے دی جائے اور آدھی کی متولی حضرت علی رضی اللہ عنہ رہیں گے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخواست کو نامنظور فرما دیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا اور ہمارے چینل پر بیل آئیکن اور دبا دینا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔